میں اس دن اپنی دوست ریا کے گھر گئی تھی تاکہ تھوڑی گپشپ کر لوں، لیکن دروازہ کھولتے ہی سامنے اس کا شوہر ایان کھڑا تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، ریا کہاں ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بس آتی ہی ہوگی، آپ اندر آ جائیں، باہر اکیلی کھڑی ہونا اچھا نہیں لگتا۔ میں اندر چلی آئی، لیکن دل میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ ایان خوش مزاج تھا اور باتوں میں ڈبل میننگ کا ماہر لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اکیلے کیا کر رہے تھے؟ وہ ہنس کر بولا، ارے دودھ پھینٹ رہا تھا، کبھی آپ کو بھی پھینٹ دوں؟ میں چونک کر بولی، کیا مطلب؟ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، چائے کا دودھ اور کیا؟ آپ تو ایسے دیکھ رہی ہیں جیسے میں نے کچھ اور کہا ہو۔ میں نے ہونٹ دبائے اور ہنسی روکنے کی کوشش کی، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے پانی کا گلاس دیا اور کہا، سنبھال کر لیجئے ورنہ سب گر جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیا گر جائے گا؟ وہ آنکھ مار کر بولا، ارے پانی اور کیا؟ آپ کے دماغ میں تو بڑے طوفان چل رہے ہیں لگتا ہے۔ میں شرم سے مسکرائی اور ماحول تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ پھر اس نے ٹی وی آن کیا اور بولا، بیٹھیں، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا ہوں جب تک ریا آ جائے۔ ویسے اکیلے میں مجھے بہت خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ میں مزاح میں بولی، کس قسم کا خالی پن؟ وہ دھیرے سے بولا، صوفے کا خالی پن، جب آپ بیٹھ جاتی ہیں تو مکمل بھر جاتا ہے۔ میں ہنسی روک نہ سکی۔ پھر اس نے فریج سے ٹھنڈی بوتل نکالی اور کہا، کیا آپ کو بھی ٹھنڈی چاہیے؟ اکیلے پینے کا مزہ نہیں آتا۔ میں نے پوچھا، اکیلے پینے کا مزہ نہیں آتا؟ وہ مسکرا کر بولا، ہاں، دو لوگ مل کر پئیں تو مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔ جب میں نے بوتل پکڑی تو اس نے جان بوجھ کر کہا، دھیان سے پکڑیں ورنہ ہاتھ سے پھسل جائے گی۔ میں نے آنکھیں کھول کر پوچھا، کیا پھسل جائے گی؟ وہ ہنس کر بولا، ارے بوتل، آپ تو بڑی شرارتی ہیں۔ اس کی باتیں مجھے اندر تک کھینچ رہی تھیں۔ دل میں سسپنس بڑھ رہا تھا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی مسکان کسی کی راتوں کو بھی روشن کر سکتی ہے۔ میں چونک کر بولی، راتیں روشن؟ مطلب؟ وہ مسکرا کر بولا، جب کوئی اداس ہو تو آپ کی مسکان دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ اب ماحول میں ہلکی خاموشی چھا گئی۔ میں اندر سے سوچ رہی تھی کہ ریا کب آئے گی، لیکن ایان کی باتوں میں ایک کشش تھی کہ دل چاہتا تھا وہ بس بولتا رہے۔ اچانک اس نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ چیز بھی دکھا سکتا ہوں جو میں صرف ریا کو دکھاتا ہوں۔ میں چونک کر بولی، کون سی چیز؟ وہ زور سے ہنسا اور بولا، میری نئی بائیک، ریا کو ہی دکھائی تھی، اب آپ کو بھی دکھا دوں گا۔ میں نے مزاح میں تکیے اس کے کندھے پر مارا اور کہا، آپ تو جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا کروں، عادت ہے، زندگی چھوٹی ہے، تھوڑی ہنسی مذاق سے مزہ آتا ہے۔ میں صبا ہوں اور اس دن ایان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ دل کی دھڑکن عجیب طرح تیز ہو رہی تھی۔ گھر میں صرف ہم دونوں، باہر ہلکی ہوا، لیکن کمرے میں گرمائش بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے مزاح میں کہا، ویسے ریا کیوں دیر کر رہی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، شاید آپ دونوں کو اکیلا چھوڑنے کا ارادہ ہے تاکہ تھوڑا مزہ آئے۔ میں چونک کر پوچھتی ہوں، کون سا مزہ؟ وہ ہنس کر بولا، گپ شپ کا مزہ۔ ریا آتی ہے تو ہمیشہ موبائل میں مصروف رہتی ہے، آپ کے ساتھ دل کھول کر ہنس سکتا ہوں۔ میں نے آسان سانس لی، لیکن دل اور زیادہ الجھ گیا۔ پھر اچانک اس نے چائے بنانے کی پیشکش کی۔ صبا، آپ کو گرم گرم چائے پلاؤں؟ میں بولی، ہاں، لیکن آپ تو اکیلے ہیں، جھنجھٹ کیسے کریں گے؟ وہ شرارت سے بولا، ارے میں تو دودھ گرم کرنے کا ماسٹر ہوں، تھوڑا ہاتھ چلاؤں اور جھاگ بن جائے۔ میں فوراً بولی، جھاگ؟ مطلب وہ زور سے ہنسا، دودھ کا جھاگ اور کیا؟ آپ تو ہر وقت غلط سمجھتی ہیں۔ چائے بن گئی اور جب میں نے کپ پکڑا تو اس نے دھیرے سے کہا،
तकिया ध्यान से पकड़ें वरना छटक जाएगी। मैंने पूछा, क्या छटक जाएगी? वो आंख मारकर बोला, चाय अगर कप से गर गया तो कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन आप गीले कपड़ों में भी बुरी नहीं लगेंगी। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। हर बात में डबल मीनिंग और फिर हंसी। माहौल और भी करीब तर हो गया। उसने कहा, सबा, अगर आप चाहें तो मैं वो चीज़ भी सिखा सकता हूँ जो मैं रोज रिया को सिखाता हूँ। मैं हिंसी छिपाते हुए बोली, कौन सी चीज़? वो बोला, योगा। सुबह सुबह जिस्म को खींचना और मोड़ना। चाहें तो आपको भी सिखा दूं? मैं मुस्कुराई और बोली, आप तो बहुत चालाक हैं, सईदा बोले। वो बोला, सही कहा, मैं चालाक हूँ, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोर हो जाती है। कुछ देर बाद उसने टीवी बंद किया और मेरी तरफ देखकर कहा, सबा, अगर मैं कहूँ कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या यकीन करेंगी? मैं थोड़ी झुझक के साथ बोली, ये बातें आप रिया से करते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराकर बोला, रिया तो अब मेरी बातों को संजीदगी से नहीं लेती, लेकिन आप सुनकर शर्माती हैं और यही असल मज़ा है। मैं वाकई शर्म से सिर झुकाकर हंसी रोक रही थी। उसकी करबत और बातें मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, सबा, अगर मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूं जो सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल होती है। मैं चौंक गई। क्या? वो जोर से हंसा। नया तकिया मैंने खास अपने कमरे के लिए खरीदा था। रिया को बहुत पसंद आया था। मैंने तकिया पकड़कर कहा, आप तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैं भी खेल में शामिल हो गई थी। इसकी डबल मीनिंग बातों को मैं मज़े से सुन रही थी। मैंने मजाक में पूछा, अगर रिया आज आ जाए तो? वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि बस दूध फेंट रहे थे। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कमरे का माहौल और भी सस्पेंस भरा हो गया। उसने धीरे से कहा, सबा, कभी सोचा है कि इंसान सबसे हुसैन कब लगता है? मैं घबरा कर बोली, कब? वो बोला, जब वो अपना राज किसी और के साथ शेयर करे। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैं हचकचाते हुए बोली, कैसा राज? वो हंसा, जैसे बचपन में आपने चोरी छिपे मिठाई खाई हो। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन माहौल धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इसकी नजरें मेरी आंखों में टुकी हुई थीं और हर लम्हा एक कशिश पैदा कर रही थी। फिर उसने कहा, सबा, अगर मैं कहूं कि आज आपको वो तजर्बा दूंगा जो मैं रोज रिया को देता हूं, तो क्या तैयार हैं? मैं घबरा कर बोली, कौन सा तजर्बा? वो मुस्कुराकर बोला, नया मोबाइल एप्लीकेशन सिखाना। रिया अक्सर भूल जाती है, लेकिन आप तो समझदार लगती हैं। मैंने तकिया उसके कंधे पर मारा और हंसते हुए कहा, आप तो हद कर देते हैं। इसके लफ्ज और शरारतें मेरे दिल की दीवारें तोड़ रही थीं। फिर उसने धीरे से कहा, सुबह अगर ये राज बाहर निकल गया तो? मैं घबरा कर बोली, कौन सा राज? वो बोला, कि आपने मेरी चाय पी और रिया को नहीं बताया। हम दोनों फिर जोर से हंस पड़े, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं और कमरे का माहौल सस्पेंस से भर गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सबा, आज मैं तुम्हें दुनिया को उल्टा दिखाऊंगा। मैं हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो हंसते हुए बोला, बस आराम से लेट जा, बाकी सब मेरा काम है। फिर उसने मुझे वैसे ही पोजीशन में लिटाया जैसे जिम्नास्टिक का खेल हो, चेहरा नीचे और कमर ऊपर। मैंने मजाक में कहा, जरा ध्यान से, वरना कमजोर हो जाएगी। वो हंसते हुए बोला, अरे जान, कमजोर नहीं, बस थिकन तोड़नी है। रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं भी हंस हंस कर बोली, ओ ये तो फुल फिल्म वाला सीन बन गया। आखिर में जब सब खत्म हुआ, मैं हाफ होकर सीधी लेट गई और बोली, अल्लाह, तुमने तो वाकई मेरी कमर उल्टी कर दी। वो हंसते हुए बोला, नहीं जान, बस दुनिया सीधी दिखा दी।
कमरे में बस खामोशी और अजीब सा सुकून रह गया। लेकिन मेरे दिल में एक गिल्लत भी था कि मैं अपनी दोस्त के शोहर के साथ ये सब कर बैठी। लेकिन सच कहूं तो वो रात और उसका मज़ा जिंदगी भर याद रहेगा। मेरा नाम मीना है। मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। 4 साल पहले की बात है जब मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। एक रात हादसा हुआ और मैं बच गई, लेकिन मेरा शौहर ज़ीद जान बहक हो गया। तब से मेरी दुनिया सुनसान हो गई थी। हर चीज़ मुझे उसकी याद दिलाती, हर कमरा, हर सदा। मैं अक्सर सोचती, क्या मैं कभी खुश रह सकूंगी? मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहती और मुझे यकीन दिलाती कि वक्त सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन दिल की तन्हाई छिपाई नहीं जा सकती थी। आखिरकार माँ ने कहा कि मेरा भाई आसिफ मेरे साथ रहे ताकि मैं अकेली न रहूं। आसिफ ने भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां समेट कर मेरे पास रहना शुरू किया। मैंने उसके लिए अलग कमरा तैयार किया ताकि वो आराम से पढ़ाई कर सके। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जो भी वो देखे या जाने, मैं उसे ज्यादा चीजों में मुदाखलत का मौका नहीं दूंगी। शुरू के दिनों में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर छोटे छोटे लम्हात आए। खामोशी के लम्हात, बातचीत के लम्हे जो दिल को सुकून देते। मैंने महसूस किया कि तन्हाई का बोझ हल्का हो रहा है और कोई है जिस पर मैं थोड़ा सा एतमाद कर सकती हूँ। आख रात मैंने अपनी पुरानी यादों की पेन ड्राइव देखी, वही फिल्में जो मैंने ज़ीद के जाने के बाद खुशी के लिए रखी थीं। सोचा क्यों न आज थोड़ा सुकून मिले। मैंने फिल्म चलाई और देखा कि आसिफ खामोशी से बैठा है, मेरी हर हरकत पर नज़र है। दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, लेकिन मैंने अपनी बातों और रवैये को मामूल के मुताबिक रखा। मैंने कहा, चलो फिल्म देखते हैं और आराम करते हैं। वो हचकचाया, लेकिन फिर बैठ गया। ये पहला लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी में खुशी की कुछ झलकियां अब भी बाकी हैं। अगले कुछ हफ्तों में आसिफ के साथ जिंदगी एक तरह से मामूल की तरफ आने लगी। हम एक ही छोटे अपार्टमेंट में रहते, लेकिन हर एक के पास अपनी जगह थी। मैंने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी से मेरे दिन के खाली लम्हात कुछ हल्के और खुशगवार हो गए हैं। शुरू में हम ज्यादा बात नहीं करते थे, सिर्फ जरूरी बातें और कभी कभी हंसी मजाक। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि वो मेरी पुरानी फिल्मों में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ वक्त मिलकर हम बैठें और एक फिल्म देखें। मैंने पेन ड्राइव से फिल्म चुनी और आराम से बैठी। आसिफ भी मेरे पास आकर बैठ गया, लेकिन खामोशी में फिल्म के दौरान मैंने महसूस किया कि आसिफ कभी कभी मेरी तरफ देखता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन हचकचाता हो। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आराम से देखो, मुझे ऐतराज नहीं। इसने हचकचाते हुए सर हिलाया और दोबारा फिल्म की तरफ नज़र डाली। ये छोटे छोटे लम्हात, खामोश बातें और हल्की सी दिलचस्पी मेरे दिल को सुकून देती रही। मैंने महसूस किया कि शायद मेरे ज़ख्म अभी मुकम्मल तौर पर भर नहीं सकते, लेकिन उसका साथ मेरे लिए एक हौसला और उम्मीद की किरण बन गया था। एक दिन मैंने आसिफ से पूछा, क्या तुम वाकई समझ पा रहे हो कि मैं कब खुश हूं और कब उदास? उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और सिर हिलाया। ये लम्हा मेरे लिए अहम था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद आसिफ वो है
جو میری تنہائی کو کچھ حد تک کم کر سکتا ہے، بغیر کسی دباؤ یا توقع کے وقت کے ساتھ ہم دونوں کے درمیان اعتماد بڑھنے لگا۔ میں نے اس کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی یادیں، روزمرہ کے تجربات اور جذبات بانٹنے شروع کیے۔ آصف بھی اپنے دل کی باتیں بتانے لگا۔ کبھی ہم لمبے خاموش لمحات میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اور سب کچھ بھول جاتے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے لگا کہ زندگی کی راہیں دوبارہ کھل سکتی ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلی نہیں ہوں اور کسی کا ساتھ دل کو سکون اور ہمت دے سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مینا اور آصف کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ مضبوط ہوتا گیا۔ آصف کی موجودگی سے مینا کی زندگی میں وہ سکون اور ہنسی واپس آ گئی جو کئی سال سے غائب تھی۔ اب وہ اکیلی محسوس نہیں کرتی تھی اور ہر دن کی چھوٹی خوشیوں کو وہ پہلے سے زیادہ محسوس کرتی تھی۔ ایک شام دونوں نے ساتھ بیٹھ کر اپنی پسندیدہ کتابیں اور فلمیں دیکھیں۔ خاموشی کے لمحات میں بھی ایک عجیب سکون تھا، جیسے ہر چیز بالکل ٹھیک ہو۔ مینا نے محسوس کیا کہ آصف کے ساتھ رہنا صرف جسمانی موجودگی نہیں، بلکہ دل اور ذہن کو بھی ایک راحت دیتا ہے۔ کچھ دنوں بعد مینا نے اپنی ماں سے بات کی۔ ماں نے کہا، بیٹی، تم خوش لگ رہی ہو، یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید زندگی کے زخم کبھی مکمل طور پر بھر نہیں سکتے، لیکن نئے تعلقات اور اعتماد کے ساتھ دل دوبارہ جیتا جا سکتا ہے۔ آصف اور مینا نے ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا سیکھا۔ وہ جان گئے کہ کبھی کبھی کسی کا ساتھ اور سمجھنا زندگی کے سب سے بڑے تحفے سے کم نہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحات کو جینے لگے، جیسے چائے کی ایک پیالی ساتھ پینا، فلم دیکھنا یا بس ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرنا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں مصیبتیں اور درد سب کے لیے آتے ہیں، لیکن اعتماد، محبت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ انسان دوبارہ خوش رہ سکتا ہے۔ مینا اور آصف نے اپنی زندگی کے خالی لمحات کو سکون اور امید سے بھر لیا۔ آخرکار مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے زخم بھر سکتے ہیں اور انسان دوبارہ خوش رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت ہے تو صرف صبر، محبت اور سمجھداری کی۔ مینا نے محسوس کیا کہ زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے۔ آصف کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحے، جیسے صبح کی چائے ایک ساتھ پینا یا شام کو ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھنا، اب اسے سکون دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ زخم ابھی مکمل طور پر بھر نہیں سکے، لیکن دل میں آہستہ آہستہ امید کی روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ ایک دن مینا نے آصف سے کہا، تم واقعی سمجھ پا رہے ہو کہ میں کب خوش ہوں اور کب اداس؟ آصف خاموش رہا، پھر سر ہلایا۔ یہ لمحہ مینا کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی کی موجودگی صرف جسمانی نہیں بلکہ دل اور دماغ کو بھی سکون دے سکتی ہے۔ چھلے ہفتوں میں دونوں نے ایک دوسرے کے جذبات اور چھوٹے چھوٹے راز جاننا شروع کیے۔ مینا نے اپنی پرانی یادوں اور فلموں کے بارے میں بات کی اور آصف نے اپنی پڑھائی، دلچسپیاں اور چھوٹے خواب بتائے۔ ہر بات کے ساتھ ان کا اعتماد بڑھتا گیا اور خاموش لمحے بھی معنی خیز لگنے لگے۔ ایک شام جب وہ دونوں بلکونی میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، مینا نے کہا، زندگی کبھی کبھی بہت بے رحم لگتی ہے، لیکن پھر بھی امید رہتی ہے۔
آصف نے اسے غور سے دیکھا اور جواب دیا، ہاں، اور کبھی کبھی ہم کسی کو اپنی زندگی میں اتنا قریب لا کر دکھوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ مینا کو یہ بات اندر تک چھو گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے صرف رشتہ دار نہیں بلکہ ایک مضبوط سپورٹ اور دوست بھی بن گئے تھے۔ ہر دن، ہر لمحہ وہ چھوٹی خوشیوں میں اکٹھے شامل ہوتے۔ کبھی کبھی مینا کو محسوس ہوتا کہ یہ سب اس کی زندگی کا پہلا واقعی سکون بھرا لمحہ ہے، جو زخموں کے باوجود دل کو خوشی دے رہا ہے۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے زخم ہمیشہ باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر انسان صبر، اعتماد اور محبت کے ساتھ آگے بڑھے تو ہر دن خوشیوں کے نئے رنگ لے آتا ہے۔ آصف کا ساتھ اب صرف سکون نہیں بلکہ ایک نئی امید بھی تھا۔ مینا اور آصف کے درمیان اعتماد اور تعلقات ہر دن گہرے ہوتے گئے۔ اب وہ صرف رشتہ دار یا ہم خانہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کے سب سے قریبی دوست اور سپورٹ سسٹم بن چکے تھے۔ چھوٹے چھوٹے لمحات جیسے ساتھ چائے پینا، فلم دیکھنا یا بس خاموشی سے بیٹھنا اب مینا کے دل کے سب سے خوشگوار لمحے بن چکے تھے۔ ایک دن مینا نے آصف کو کہا، تم جانتے ہو، پہلے میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ آصف نے خاموشی سے اسے دیکھا اور کہا، میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہو جائیں گے۔ یہ لمحہ مینا کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ واقعی دل کی تنہائی کم ہو سکتی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ساتھ ہو۔ اب مینا اپنے دنوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پوری طرح محسوس کرتی۔ کبھی کبھی وہ زخموں اور درد کو یاد کرتی، لیکن اب وہ انہیں بوجھ کے طور پر نہیں بلکہ سب کے طور پر دیکھتی۔ آصف نے اسے یہ سکھایا کہ زندگی میں امید ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور انسان جب چاہے اپنے دل کی خاموش خواہشات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مینا نے ایک دن سوچا کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے نئے لمحات کا شکریہ ادا کرے۔ اس نے آصف کے لیے چھوٹی سی تیاری کی، جیسے پسندیدہ چائے بنائی اور فلم کا انتخاب خود کیا۔ آصف نے بھی اس کے لیے چھوٹے تحفے اور دلچسپ باتیں تیار کیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی معمولات ان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہی تھیں۔ دن بدن مینا نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے زخموں کے باوجود دوبارہ خوش رہ سکتی ہے۔ اس کے دل میں اب خوف یا اکیلا پن نہیں بلکہ اعتماد، محبت اور سکون ہے۔ آصف کے ساتھ ہر دن ایک نیا موقع، نئی خوشی اور نیا سکون لاتا۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی کے سب سے بڑے سبق یہی ہیں: صبر، سمجھداری اور کسی کے ساتھ جذباتی وابستگی کے ساتھ ہر دن کو جیو۔ آخرکار مینا نے محسوس کیا کہ زندگی کبھی بھی مکمل طور پر پرانی حالت میں واپس نہیں آتی، لیکن اگر انسان دل کھول کر قبول کرے تو نئے تعلقات اور اعتماد کے ذریعے زندگی دوبارہ خوبصورت بن سکتی ہے۔ آصف کا ساتھ اس کے لیے صرف سکون اور خوشی نہیں بلکہ ایک نئی امید اور روشن مستقبل کا آغاز تھا۔